رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ 7ویں پارے کو ہم لوگوں نے پورا پڑھا اور 8واں پارہ نصف تک، آدھے تک پڑھا ہے، اور اس پورے 1.5 پارے کے اندر ایسی آیتیں گزری ہیں کہ ایک طرف جب آیت کی طرف دھیان جاتا تھا اور اس کے ترجمے کی طرف دھیان جاتا تھا تو کبھی کبھی ذہن ترجمے کی طرف اور کبھی آیت کی طرف، اور دل میں یہ چلتا تھا کہ مولا یہ تیرا کرم ہی تو ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدا جو ہوئی ہے 7ویں پارے کے بالکل شروع سے، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جب قرآن مقدس ان کو سنایا جائے اور اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کبھی وہ اللہ کے جمال کو اور کبھی اللہ کے جلال کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہیں اور پھر بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے، آپ کو اور ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا اور قرآن جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اگر قرآن سمجھ کر پڑھنے آنے لگے تو آپ یقین کریں ہماری بہت ساری پریشانیاں جس کا حل ہم یہاں وہاں تلاش کرتے ہیں، قرآن ہی سے اس کا حل مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کے فیضان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، یہ جو شراب ہے اور جوا ہے یہ ایک طرح کا نشہ بھی ہے اور ایک طرح کی برائی بھی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اس میں لگے رہو، جبکہ رحمان یہ کہتا ہے فاجتنبوہ، اس سے بچے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب کی بنیاد پر تمہاری عقل معوف ہو جائے گی، تمہاری عقل کام نہیں کرے گی۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اور یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ آپ سوچیں، اسلام نے انسان کو بہت محترم بنایا، مطلقاً انسان کو محترم بنایا، اور یہ انسان ہے جو اپنی سرشت کے اعتبار سے کبھی کبھی ایسی برائیاں کر جاتا ہے جس کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ اس کی انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، کبھی شراب پی کر چوراہے پہ پڑا ہوا ہے بندہ اور ایسی ایسی بھدی گالیاں بکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی یہی سوچتا ہے کہ جلدی سے یہاں سے گزر جائے۔ اور یہ کرم ہے مولا کا کہ اس رب نے ہم کو اور آپ کو شراب اور جوئے جیسی چیز سے باز رکھ کر ہمارے اوپر احسان فرمایا، ورنہ ہم بھی کتوں کی طرح، کتا بھی تو راستے میں کہیں بھی پیشاب کر دیا، ٹانگ اٹھایا، جس طرح سے چاہا کر لیا، اور اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے کہیں بھی راستے میں۔ اور جو شراب پینے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا گیا اے مومنو، تمہارے لیے شراب کو قطعاً حرام کر دیا گیا، اس وجہ سے اس سے تم بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت
ہم کو، آپ کو اور تمام عالم اسلام کو شراب اور جوئے جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ ایک چیز آپ کو بتا دیں، آج چونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا کا موبائل ہے، اور چاہے انچاہے کچھ ایسے کھیل اور کچھ ایسے گیم ہوتے ہیں جو آپ کو رجھانے کے لیے اور کبھی آپ کو رغبت دلانے کے لیے یہ کہیں گے کہ آپ 1 روپیہ لگاؤ 100 پاؤ، اور خاص طور سے کرکٹ وغیرہ میں ایک عالم اس کا دیوانہ ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ کچھ ایپ ہوتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اپنی ٹیم بنائی اور فلاں کو کیپٹن بنایا، فلاں کو یہ بنایا، فلاں کو وہ بنایا، اور جو اچھا کھیل گیا تو اس پر انعام ملتا ہے۔ کبھی کبھی یہ فری بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جب اچھا لت لگ جاتی ہے تو پھر آدمی اچھا پیسہ بھی لگا کر پھر کھیلتا ہے، اور کسی کسی کو لاکھوں میں، کسی کسی کو کروڑوں میں انعام بھی ملتا ہے۔ یہ بڑا مہذب انداز ہے انسان کو جوئے میں مبتلا کرنے کا۔ جوا کیا ہے؟ آپ کچھ لگاؤ اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، یہی جوا ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے گیم وغیرہ آتے ہیں، یہ سب کے سب قمار کے ضمن میں داخل ہیں، جوا کے ضمن میں داخل ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے خاص طور سے ینگسٹر کو، نوجوان بچوں کو، اور کچھ تو نوجوان بچوں کے علاوہ جو ادھیڑ عمر میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کبھی کبھار پروگرام سے واپس ہوتے وقت رات میں 1-2 بج جاتے ہیں، اور صاحب چوراہے پہ 2 لوگ 3 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ تو کبھی پوچھنا بھی ہوتا ہے کہ صاحب کیا ہوا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، ہم لوگ وہ ٹیم بنائے ہوئے ہیں، تو ہماری ٹیم جیت رہی ہے اور ہار رہی ہے، اسی میں لگے ہوئے۔ ہم نے کہا دیکھو، نیند بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنا دین بھی خراب کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور اس طرح کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ آپ یقین کریں، لاکھوں میں کوئی کما لے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ منٹوں میں یا گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے رزق حلال کمایا، محنت کر کے کمایا، تو آپ 100 کمائیں گے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مومنو، تم تو میرے اوپر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تمہیں شراب اور جوئے سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے بار بار شراب اور جوئے کا ذکر قرآن مقدس میں ہوا، اور یہاں پر بھی 7ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور کئی انداز میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سارے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے معجزات کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن معجزات کا سہارا لے کر کوئی یہ کہے کہ صاحب دیکھ لو مردوں کو زندہ کر دیا، دیکھ لو کس کے گھر میں کیا بنا ہوا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، دیکھ لو مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا رہے ہیں، کوئی اگر ان معجزات کا سہارا لے کر یہ کہے کہ یہ خدا ہیں تو ہمیں اس پر اعتراض ضرور ہے۔ معجزات کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے، لیکن معجزات کو خدائی کا سہارا بنانا یہ ہر مسلمان انکار کرے گا۔ اور دوسری یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں، ان تمام انبیاء کرام کا احترام ہم کرتے ہیں اور واجب بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ جس کو جو ملا ہے، جو بھی نبی جو بھی معجزات حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے اور آپ کے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے، اور جس نے جو بھی پایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا کے صدقے میں پایا ہے۔ ایک مرتبہ پھر امام کی طرف آتے ہیں تو امام کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات ہیں اس وجہ سے وہ خدا ہو گئے، نہیں، انبیاء کرام کو اور رسولان نظام کو معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ وہ قوم کے اندر ان معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست پر لا سکیں۔ البتہ یہاں پر رک کر یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ جو معجزات بھی انبیاء کرام کو ملے ہیں ان تمام معجزات کی طرح یا وہ معجزات ہمارے آقا کو بھی ملے ہیں یا اس سے بڑھ کر ہمارے آقا کو معجزات حاصل ہوئے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیں تو یقیناً یہ کمال کی بات ہے، یقیناً یہ کمال کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح نکل گئی تھی، اس کے اندر جان نہیں تھی، لیکن انہوں نے بس اشارہ کیا اللہ کے نام پر کھڑا ہو جا، بندہ کھڑا ہوگا، یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ جس کے اندر روح ہوتی ہی نہیں ہے، جس کے اندر جان ہوتی ہی نہیں ہے، اس سے اپنا کلمہ پڑھوا دیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں کنکری لیے ہوئے ہیں، دلائل النبوت کتاب کا نام ہے، اور وہ کنکری آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ سوچیں، یہ کمال، یہ جمال کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ صحیح بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، ہاں وہ مردے جن کے اندر ابھی کچھ دیر پہلے جان تھی، اسی جان کو واپس کر دیا۔ لیکن آقا کی بارگاہ میں آؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کنکر کے اندر جان ہے ہی نہیں، لیکن میرے آقا نے اس سے بھی اپنا کلمہ پڑھوا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ڈنڈا مار دیا، سمندر میں راستہ بن گیا۔ یقیناً یہ کمال کی چیز ہے۔ لیکن آقا کی بارگاہ میں آؤ، صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ کی بارگاہ سے اب گھر کی طرف جانا ہے۔ حضور کرم فرمائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ راستے میں روشنی کا کچھ انتظام ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لاٹھی تو لائے ہو نا؟ کوئی بات نہیں۔ میرے آقا نے اپنا دستے کرم لاٹھی میں لگایا، لاٹھی روشن ہو گئی، لاٹھی روشن ہو گئی۔ یہاں تو پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کے بتا دیا گیا جب مارو گے کبھی وہ عصا تمہارا اژدہا بنے گا اور دوسرے کام میں یہ تمہارے لیے معاون و مددگار ہوگا، اور یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لاٹھی لائے ہو، ہاتھ لگا دیا، لاٹھی روشن ہو گئی۔ اب صحابی اپنے گھر کی طرف جانے لگے، اور ایک مقام ایسا آیا، دو صحابی تھے جانے لگے، ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ایک صحابی نے کہا اب تو یہاں سے ہمارا اور تمہارا راستہ الگ ہو گیا ہے، اور حضور نے صرف اور صرف تمہاری لاٹھی میں اپنا ہاتھ لگایا تھا، روشنی صرف تمہاری لاٹھی میں ہے، اب کیا ہوگا؟ دوسرے صحابی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میرے آقا نے تمہاری لاٹھی میں اپنا ہاتھ لگایا تھا، لاؤ میں اپنی لاٹھی کو تمہاری لاٹھی سے ٹچ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول جنہوں نے اپنا ہاتھ لاٹھی میں لگایا تھا، اس لاٹھی سے دوسرے صحابی نے اپنی لاٹھی کو ٹچ کر دیا، یہ لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ اب آپ سوچتے جائیں، تمام کمالات و معجزات جو انبیاء کرام کو عطا ہوئے ہیں، اسی طرح کے معجزات بلکہ اس سے بڑھ کر معجزات ہمارے اور آپ کے آقا کو حاصل ہوئے ہیں۔ اور اجازت دیں تو عرض کروں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دو بچے ہیں،
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے گھر میں دعوت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں اور یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو حضور کی پوری جماعت، صحابہ کی جماعت، اور حضور کا اپنے صحابہ سے حد درجہ محبت کرنا، اپنے صحابہ سے حضور بھی کتنی محبت کرتے ہیں، صحابہ تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن حضور بھی کتنی محبت کرتے ہیں، یہ پورا منظر میری نگاہوں میں گردش کر جاتا ہے۔ حضور آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا، حضور حضرت جابر کے گھر میں آئے، حضرت جابر نے بکری ذبح کی اور گوشت تیار ہو گیا، اب حضور آنے والے ہیں۔ حضرت جابر کو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک نے کہا تمہیں پتا ہے ابا نے بکری کس طرح سے ذبح کی تھی؟ چھری اٹھائی اور اپنے چھوٹے بھائی کے گردن پر رکھ کے کہا ایسے ابا نے بکری کو ذبح کی تھی، اور اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر! اور جب بھائی کا انتقال ہوا، روایتوں میں ملتا ہے کہ حواس باختہ ہو گیا یہ بڑا بھائی کہ اب کیا ہوگا، اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، صحابہ کرام حضور کی محبت اور حضور کو ذرہ برابر مشقت نہیں دینا چاہتے تھے۔ حضور آئے، صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ صحابی حضرت جابر نے یہ نہیں سوچا کہ اگر بتا دیں، یہ سوچا کہ اگر بتا دیں گے تو حضور کھانا تناول نہیں فرمائیں گے، حضور کو صدمہ لگے گا، لیکن میرے آقا کو تو پتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میرے آقا نے حضرت جابر سے کہا تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ حضرت جابر کی آنکھیں دمدما گئی، اور حضرت جابر کی بیوی بھی برداشت نہ کر پائی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر گھبراؤ نہیں، اللہ نے مجھ نبی کو اختیار والا بنایا ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ کہا بچے کہاں ہیں وہاں مجھے لے چلو۔ حضرت جابر نے ذرا صبر کا مظاہرہ بھی کیا، ضبط کا مظاہرہ کر کے حضور کو اپنے دونوں بچوں کے پاس، وہ بچے جن کی لاشیں گھر میں پڑی ہوئی تھی ان کے پاس لے کے گئے۔ کہا حضور یہ دونوں بچے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جابر گھبراؤ نہیں، اللہ نے مجھے اختیار والا بنایا ہے، تم نے مجھے نبی مانا ہے اور اللہ نے مجھے اختیار والا بنایا ہے۔ میرے آقا نے چادر ہٹائی اور کہا اے ننھے منھے صحابی دیکھو نبی تمہارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، اٹھو نبی کی خدمت میں لگ جاؤ۔ وہ بچے جو ابھی تک موت کی آغوش میں تھے، میرے نبی نے جیسے ہی کہا وہ دونوں کے دونوں بچے کھڑے ہو گئے، نبی کے قدموں میں گر گئے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں ہے؟ میرے نبی جب ضرورت پڑی ہے تو مردوں کو بھی زندہ فرمایا ہے، یہ ہے میرے نبی کا اختیار۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے تو وہ خدا ہو گئے، نہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور مردے کو زندہ کرنا یہ نبی کی نبوت کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ حصہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے وہی ہمارے اور آپ کے آقا کو بھی حاصل ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ۔ اور
یہیں پر اپنے ایک عقیدے کی بات آپ کے سامنے پھر رکھ دوں، اور اس کے بعد آج کا درس اختتام پذیر کو ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ دن میں بھی اور رات میں بھی اور صبح میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، مجھے اس کا احساس رہتا ہے، اور پھر آپ کو کام بھی کرنا رہتا ہے۔ میں تو فارغ آدمی ہوں، مجھے کیا ہے، میں تو فارغ آدمی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو قرآن اور حدیث سنا سکوں، اور یقین کریں یہ میرے خوشی کا حصہ ہے۔ مجھے بہت مسرت ہوتی ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گن گاتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایمان لانے کے لیے کہا تھا، ان کی قوم ایمان بھی لائی، اور پھر قوم کے کچھ افراد نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اگر آسمان سے ایک سفرہ، ایک دسترخوان نازل ہو جائے جس پر طرح طرح کے پکوان اور طرح طرح کی کھانے والی چیزیں ہوں تو بڑا اچھا ہو جائے۔ اور پھر قوم کہتی ہے کہ جس دن یہ دسترخوان نازل ہو جائے گا اس دن کو ہم عید کی طرح مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمیں آسمان سے ایک سفرہ، ایک دسترخوان عطا فرما دی جس میں کھانے ہوں، طرح طرح کے کھانے ہوں، لذتیں ہوں، طرح طرح کی نعمتیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کہتے ہیں تکون لنا عیدن، اور اس دن کو، جس دن یہ کھانا نازل ہوگا اس دن کو ہم عید مانیں گے، عید کی طرح مانیں گے، اور یہ تیری ربوبیت کی نشانی بھی ہوگی۔ آپ اپنے ذہن کو قریب کریں، میں نے اس آیت کو اس وجہ سے پیش کیا کیونکہ ہم اور آپ جب عید میلاد النبی مناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، تو ایک جماعت، ایک فرقہ بڑی طمطراق کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید، عید میلاد النبی کے نام پر کیسے آ گئی؟ تو ہم ان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت، عظیم نعمت ملے تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس عظیم نعمت کو عید کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دسترخوان حاصل ہو تو اس کو عید مانا جائے، تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اگر ہم کو اور آپ کو آقا جیسی عظمت والی چیز ملے تو اس دن، جس دن ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے، ہم اس کو عید ضرور بھی ضرور مانیں گے اور اس کو منائیں گے۔ اور اس عید پہ، حضور کی میلاد والی عید پہ، جانتے ہو پریشان کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 4 مرتبہ شیطان بڑی دہاڑے مار کے رویا ہے، 4 مرتبہ بہت تیزی کے ساتھ رویا ہے۔ کب کب؟ 3 تو آپ چھوڑ دیں، 3 سے غرض تو ہے لیکن ہمیں ابھی وہ بیان نہیں کرنا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جب میری ولادت ہوئی، آقا فرماتے ہیں جب میری ولادت ہوئی اس وقت بھی شیطان بڑی دہاڑے مار کے رویا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ولادت ہو گئی، نبی کی پیدائش ہو گئی، اب نبی آ گئے ہیں تو پورے عالم میں نبی کا ڈنکا بجے گا، پورے عالم کے لوگ نبی کے آمد کی جشن منائیں گے۔ حضور آ گئے تو اب حضور لوگوں کو جہنم سے چھڑا کر جنت کی طرف لے جائیں گے، اس وجہ سے شیطان رو رہا تھا، شیطان رو رہا تھا۔ لیکن آمنہ کے گھر میں اور مومنوں میں
فرشتوں میں، حوران بہشت میں یہ چرچا تھا، سب خوشیاں منا رہے تھے، فرشتگان خدا خوشیاں منا رہے تھے۔ تو اب اگر کوئی خوشی منائے حضور کی ولادت کے وقت تو یوں مان لینا کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی سنت ادا کر رہا ہے، اور اگر کوئی روئے تکلیف کا مظاہرہ کرے تو سمجھ لو کہ وہ ابلیس کی سنت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مرجھائے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ ہمارے چہرے کھلے کھلے نظر آتے ہیں۔ اور جب جو بھی ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے، اور حضور کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، تو جب وہ آئیں تو پھر تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی آمد پر خوشیاں منائیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو تم خوشیاں مناؤ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت کے حصول پر تم خوشیاں مناؤ۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت رب تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ دونوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے رب کی رحمت حضور ہے۔ حضور جب رحمت بن کر آئے اور رحمت پر خوشیاں منانا چاہیے، رحمت کے حصول پر مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے، تو پھر ہمارا تو حق بنتا ہے حضور کے آمد پر ہم خوشیوں کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس وجہ سے ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں اور ہمارا یہ حق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کی محبت کے ساتھ زندگی بھی نصیب فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو رب تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی محبت کے ساتھ شہادت والی موت بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس ٹاپک پر، حضور کی ولادت کی ٹاپک پر ہی آگے آنے والی آیتوں میں پھر بیان ہوگا، جو 11ویں پارے میں اور متعدد پاروں میں ہیں۔ اس وجہ سے ایک مختصر جھلک آپ کو دکھا دیا کہ حضور کی ولادت کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس پر اور بھی تذکرہ ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو بے پناہ رحمتوں، عظمتوں اور وسعتوں سے سرفراز فرمائے۔ کریم رب مولا تعالیٰ تیرے بندوں نے تیرے قرآن اور قرآن کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے مولا وقت دیا، اے کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے وقتوں میں بے پناہ وسعت عطا فرما دے۔ مولا ہم سبوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما دے۔ مولا ہمارے گھروں میں مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا رواج ہو، یہ توفیق نصیب فرما دے۔ مولا جو مریض ہیں ان کو شفایاب عطا فرما دے، اور جو ہمارے عزیزوں میں سے کوئی بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوا، مولا سب کی بخشش فرما دے۔ مولا ہمارے جو بھی کارنامے کام ہیں مولا اس لائق تو نہیں ہے کہ قبول ہو، لیکن مولا تیرا کرم بڑا ہے، تیرے حبیب پاک کا صدقہ بڑا ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله محمد رسول الله۔